آسمان کہنے لگا زمین نو آتو گے بٹا درا مار لئیے اے چند تارے تو رکھ لے اے تیبہ دے مکہ تشریف فرما جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا صد شکر اور احسان کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر رمضان شریف کی بابرکت گھڑیوں کے بالکل قریب کر دیا ہے۔ صرف ایک دن باقی ہے اور کیفیت طبیعتوں کی کچھ یوں ہے کہ بدن کے انگ میں اور روئے میں اور بال میں ایک سرشاری اور ایک عجیب سا کیف ہے کہ کاش یہ مہینہ جلد آئے اور ہم اس میں خالق کے کائنات کی رضا کے مطابق عبادتوں کے ڈھیر لگا دیں۔ اور میں نے آج جتنے بھی احادیث پڑھنی ہیں یہ ساری میں نے مشکات شریف سے لی ہیں، اگر دور کتابوں میں بھی مذکور ہے، لیکن میں آج مشکات شریف سے آپ کے سامنے جو ہے چند معروضات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے شان رمضان میں آیت قرآن سماعت فرمائیے، خالق کے کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ خوش نصیبو کہ جن کے سینے ایمان کے نور سے منور ہیں اور جن کے سینوں میں ایمان کی شمع افروزہ ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما جیسا کہ کتب فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے۔ گویا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ روزے صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہے بلکہ روزے ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن پہلی امتوں کو جہاں باقی عبادتوں میں سختی تھی وہاں رمضان کے روزوں میں بھی کہ روزوں میں بھی سختی تھی۔ کیسے؟ ہم ساری صبح کرتے تھے، لیکن پہلی امتوں میں جو روزے فرض تھے وہ ایسا تھا کہ بندہ رات کو عشاء کی نماز پڑھتا تھا، سونے سے پہلے اس نے جو کچھ کھا لیا۔ اب جب وہ سو جاتا تھا صبح اٹھ کے مڑ کے وہ ساری نہیں کرتا تھا بلکہ فجر پڑھتا تھا۔ تو یہی ہمارا ابتداء ایسا ہی ہوا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ لکڑیوں کا کام کرتے تھے، جنگل میں جاتے لکڑیاں کاٹتے بازار میں لاتے فروخت کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رمضان کا ہی مہینہ تھا، وہ تھکے آئے گھر لوٹے شام کو، بیوی سے کھانا مانگا۔ بیوی نے کہا اچھا آپ بیٹھیے چارپائی پہ، طاقت ہو جائیے میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ اب جب وہ اللہ کی بندی کھانا تیار کرنے گئی، ادھر یہ تھکا آ رہا بندہ جب نرم و گلاس بستر دیکھا نا تو لیٹ گیا۔ اب جب لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ اب دیکھو جس بندے نے سارا دن مزدوری کی ہو، روزہ رکھا ہو، شام کو پھر گھر میں کھانے کو کچھ نہ ملے اور پھر یہ
رسول اللہ کے مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم رسول اللہ کی نگاہ ناز سے فیض لینے والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں اور جنوں سے اکتساب فیض کرنے والا صبح کو جب اٹھ جانا تو روزہ نہیں چھوڑا. ہمارے یہاں تو ہلکا سا سر میں درد ہو جائے جی طبیعت خراب ہے جی میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, تھوڑا سا بس سانس اکھڑا اور جی مجھے دمے کی تکلیف ہے جی میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا. سوچو تو صحیح کتنے ایسے ہیں جن کی سانسیں ہی نہیں چلتی. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, میں فیصلہ آباد میں گیا, وہاں میرے دوست ہیں پیر سید علی حسین بخاری شاہ, وہاں ان کے یہاں ایک بندہ آیا کراچی سے, شاہ صاحب بھی کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں, وہ کراچی والا بندہ بھی, اور شاہ صاحب اس سے مال خریدتے ہیں. فیصلہ آباد میں ہونے کے باوجود مال کراچی والا, یعنی اتنا وہ پھیلا ہوا بندہ ہے, اس کا کاروبار ہے. لیکن یہ جو اس کی آنکھوں کی پلکیں ہیں نا اوپر والی, یہ اپنی مرضی سے کھول بند نہیں کر سکتا. وہ ہر وقت اس کی آنکھیں بند رہتی ہیں, جب وہ کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھوں کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھ کے وہ پلکوں کو اوپر اٹھاتا ہے. اس کی باتوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا وہ کہتا کوئی شخص کل کائنات کی ساری دولت لے لے, میری ساری جمع پوجی لے لے, میرا مالا متا کاروبار سب کچھ لے لے, مجھے اس مرض سے نجات عطا کر دے. اور میری تو آپ کی آنکھیں سلامت ہیں, جب چاہیں دل کرے کھول دے, جب چاہیں دل کرے بند کر دے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل کام نہیں کرتے. مجھ پر اور آپ پر رب کا احسان ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ صحیح سلامت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں, ہمیں اللہ نے ہاتھ بھی دیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی صحتیں نہیں ہیں, بیماریاں ہیں, ہاسپٹلس میں پڑے ہیں, مجھ اور آپ کو رب نے صحت دی ہے. اب کیا اتنا صاحب بھی نہیں بنتا کہ سال بعد وہ رب 30 دن ہم سے بھوک پہ اور جو ہے پیاس پہ جو ہے رہنا تو ہے وہ طلب کرے, اور ہم جو ہے پھر بھی جو ہے وہ دائیں بائیں آئیں شائیں کرنے رہے. میں سمجھتا ہوں بندہ ہے مومن کی یہ شان نہیں. وہ صحابی رسول سب اٹھے روزہ رکھا, سارا دن بھوکا گزارا, کام کرتے رہے. اب جب روزہ رکھا رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلام سے پوچھا نا, تو جب 1.5 دن کا بھوکا ہو اور پھر لکڑیوں کا کام کرتا ہو اور دن کی مزدوری بھی کر کے آیا ہو, تو کیا خیال ہے اس سے تو ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں ہوتی. تو رسول اللہ سے بات کرتے کرتے ان کے چہرے سے جو تھوک ہے نا, منہ سے وہ تھوک ختم ہو گیا, زبان اور گلا خشک ہو گیا. رسول اللہ فرمایا میرے صحابی کیا بات ہے؟ انہیں تھوڑی دیر توقف کیا اور کہنے لگے آقا یہ مانا گزرا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ بات آئی کہ کاش میرا غلام رات کو سوئے, صبح اٹھ کے پھر تازہ دم ہو کے کھانا کھائے اور کھا کے پھر رب کے حضور روزہ رکھے. ادھر رسول اللہ نے سوچا, ادھر جبریل امین آ گئے. ادھر کیا ہو گیا؟ جبریل امین آ گئے اور آپ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے معبود روزے ان پر بھی فرض ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, روزے ان پر بھی فرض ہے, لیکن محبوب تیری ادائے ناز کا صدقہ, تیرے پائے ناز کا صدقہ, تیرے قدمے کا صدقہ اور تیری مازاد والی جسم عمری کا صدقہ, محبوب تیرے قدموں کا صدقہ ہم تیرے غلاموں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. پہلی امتیں سو جایا کرتی تھی اور کھایا نہیں کرتی تھی, محبوب تیری امت کا بندہ رات کو آرام کرے تو وہ تازہ دموں کو شہری کر کے پھر روزہ رکھے. اتنی امت محمدیہ کی یہ شان ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی کے نام خالق کائنات سے ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے ملک میں موسیٰ ہوں, تیرا کلیم ہوں, مجھے دنیا کلیم اللہ کہتی ہے. مالک مجھ سے بڑی تو شان کسی کو نہیں ہو سکتی, میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں. تو خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ ایسی بات نہیں ہے, نبیوں کی بات کو درکنار, تو نبی ہے, تیرے بعد ایک امت آنے والی ہے جس کا نام امت محمدیہ ہے. فرمایا وہ ایسی امت ہے کہ موسیٰ تو جب مجھ سے کلام کرتا ہے تو 70,000 پردوں میں حجابات میں تجھ سے کلام کیا جاتا ہے, لیکن جب امت محمدیہ کو کوئی فرد روزہ رکھے گا تو جب وہ روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس برداشت کرے گا
جب وقت افطار آئے گا موسیٰ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، تجھ میں اور مجھ میں 70,000 پردے حائل ہیں، اس روزہ دار امت محمدیہ کے فرد میں اور مجھ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اول عند وقت الافطار، پہلی خوشی جزوی وقت افطار کے وقت، اور ثانی عند لقاء ربی، اور دوسری خوشی اس وقت ہے جب خالق کے کائنات کا دیدار کرے گا۔ کتنی ہماری شان۔ اور مشکات شریف کتاب الصوم کی پہلی حدیث ہے، نبی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب السماء، فتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کتاب الصوم کی دوسری حدیث جناب حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں۔ جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ منہا باب یسمی الریان، فرمایا جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام باب الریان ہے، فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اور وہ دروازہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں، فرمایا روزہ داروں کے سوا اور کوئی بندہ اس سے داخل نہیں ہوگا۔ جو بھوک اور پیاس برداشت کرے گا، خالق کے کائنات کی رضا کی خاطر روزہ رکھے گا، فرمایا وہ دروازہ پکار پکار کے اسے بلائے گا، ایھا الصائمون، کہاں ہو روزہ داروں، ادھر آ جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اور کتاب الصوم کی تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا ایمانا، ایمان کے ساتھ، واحتسابا، اور اپنے احتساب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنی نیکی پہ مزید ترغیب کرتے ہوئے، اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، نیکیوں کے سمندر میں غرق ہوتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنی زندگی پہ غور و فکر کرتے ہوئے، اپنے اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، خالق کے کائنات اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اب کل پہلا روزہ ہے یا پرسوں ہوگا، اب آپ خود اندازہ لگائیے، ہم میں سے لوگوں کا ایک روزہ رکھے گا، ایمان بھی ہو اور پھر احتساب بھی ہو، یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ بھی ہو کہ مالک جو گناہ ہو گیا آج کے بعد نہیں کروں گا، اگر ایسی بات ہو تو پہلا روزہ ہی ہمیں بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، ذرا اور آگے چلیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے نا، نماز کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، جتنے بھی امور دینیہ ہیں، نیک اعمال ہیں، ان کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن فرمایا جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، اس کا ثواب اتنا بے حد و حساب ہوتا ہے کہ خالق کے کائنات فرماتے ہیں فرشتوں الصوم لی واجبی، فرمایا یہ روزہ بھی میرے لیے ہے تو اجر بھی میں ہی لکھوں گا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس روزے کا اجر لکھنے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، تیسری فصل ہے کتاب الصوم کی، اور تیسری فصل کی جو ہے یہ چوتھی حدیث ہے، عن سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا، یہ شعبان کا آخری دن، چلو رسول اللہ کی سنت بھی زندہ ہو گئی۔ ہاں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بات ہوتی ہے پھیر پھوڑ کے لا کے بات مدینے کے سلطان میں ختم کرتے ہیں، میں ان سے کہا کرتا ہوں ہمارا مدینے کے سلطان کی سوا ہے کون؟ ہمارا
ہے کون؟ شاہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ آپ کیا خوب فرماتے ہیں یہ قبر کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں جو مردے کو نہلاتے ہو نا، نہلا کے کفناتے ہو، خوشبو پہناتے ہو، نئے جوڑے پہناتے ہو، پھر خرابہ نام و ادا سے اس کی چارپائی کو لے کے چلتے ہو. فرمایا پتہ ہے یہ کس لیے لے کے چلتے ہو؟ اس لیے نہیں کہ یہ مر گیا ہے، فرمایا اس لیے کہ اس نے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں نظر بال میں پاکیزگی پڑے قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر نبی نے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ حضور کے غلام ہیں کہ وہ ایک آتش پرست بادشاہ کے بیٹے تھے، لیکن جب رسول اللہ کے حسن کے بارے میں ایک رات سے سنا نا تو حضور علیہ السلام کی طرف میں مدینہ شریف آ. اب جب مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے رستے میں آئے نا تو کسی نے قیدی سمجھ کے آپ کو گرفتار کر دیا.